یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے، وہ جو دلوں کی ایک ایک رگ سے واقف ہے، جو ہماری سوچوں اور ہمارے فکر سے بھی آگاہ ہے، اور جس نے ہمیں بولنے اور لکھنے کی صلاحیتوں سے نوازا۔ یہ ہے جہاں نیوز، اور اخبار کی زبان پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سید نجف علی رضا شیرازی۔ آج 23 ذی-القعدہ 1445 ہجری، 1 جون 2024، 19 جیٹھ اور 2081 بکرمی کا سال چل رہا ہے، اور دن ہے آج ہفتے کا، اور آج کا جو دن ہے 23 ذی-القعدہ، یہ منسوب ہے جناب امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے نام سے، جو 8ویں امام ہیں، کہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ اور مختلف پاکستان بھر میں اس حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں، جو شہادت کے حوالے سے جو منایا جاتا ہے، جہاں ماتم داری اور عزاداری کے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اب آتا ہوں میں اپنے پروگرام کی سمت۔ سب سے پہلے میرے پاس ہے روزنامہ جہاں اسلام آباد، اور اس کی ہیڈ لائن ہے 9 مئی میں ملوث افراد سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا ہے، سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ سیکرٹری داخلہ اور دفتر خارجہ کے افسران کابل پہنچ چکے۔ چینی شہریوں پر حملے میں ملوث لوگوں پر اغوان حکام کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ڈپٹی وزیر اعظم مذاکرات کے اصول واضح کر دیے، جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اسے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات اور مفاہمت پر میرا پختہ یقین ہے۔ اسی پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن کے دھرنے کو مذاکرات سے اٹھایا تھا۔ ثانیہ 9 مئی ریاست کے خلاف اٹھنا تھا۔ GHQ، جناح ہاؤس اور تنصیبات پر حملہ کرنے پر کوئی معافی نہیں دے سکتا۔ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں ملوث افراد سے مذاکرات نہیں ہوں گے، تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں جو مسلم لیگ کے دور میں بھی ہوتے رہے۔ مذاکرات کی جو ٹیبل ہے اس کو تو کبھی خالی نہیں کرنا چاہیے، انہیں چھوڑنا چاہیے، اور بلا وجہ کسی کو محب وطن اور دشمن وطن کا سرٹیفکیٹ دینا یہ بھی کسی صورت میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اکثر جماعتوں پر ہر دور میں کسی نہ کسی حد تک، جیسے کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ پر یہ قدغن لگائی گئی تھی، وہ بھی بہت غلط ہے، اور پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ لگاتی رہی قدغن، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے رہے جو لگاتار چلتے رہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو حب الوطنی اور دشمن وطن کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا رہا۔ اب وہ جو ایک دوسرے کو پہلے دشمن وطن کہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ایک جماعت کو PTI کو اور اس کے بانی کو کوشش کر رہے ہیں کہ اسے دشمن وطن قرار دیا جا سکے۔ یہ ایک غیر منطقی طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار پہ اگر چلنا ہے تو یہ ایک انتشار پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ مطلب یہ ایک پارٹی ہے، وہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے، اور اس پارٹی پہ یہ قدغن لگا دینا کہ وہ وطن دشمن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مذاکرات کی میز جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلی رہنی چاہیے، اور وہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کسی کا کہ جو بھی فیصلے محبت کی میز پر ہوں گے، جو فیصلے محبت کی میز پر ہوں گے، یقیناً وہ فیصلے معتبر ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر پاکستان کا شہید ایرانی صدر کو خراج عقیدت۔ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامی ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید ایرانی صدر کی خدمات کو سراہا اور امریکہ کا بائیکاٹ۔ مرحوم ایرانی صدر خیرخواہی کی ایک مستقل میراث رہیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمسائیگی، عدل و انصاف کی بات کی۔ یہ منیر اکرم صاحب جو ہیں جنرل اسمبلی میں، انہوں نے نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پاکستان ایرانی صدر کے حوالے سے گفتگو کی، اور جس پہ امریکہ نے بائیکاٹ کیا۔ اور یہ ہوتا یہی ہے اکثر کہ پاکستان جب بھی کسی سے بات کرتا ہے، کسی حوالے سے
خاص طور پر ایران کے حوالے سے ہو، فلسطین کے حوالے سے ہو، یا دنیا میں کہیں سے بھی کوئی مسلمان کنٹری جو ہے اقوام متحدہ میں بات کر رہے تو امریکہ کے ماتھے پہ شکنیں آ جاتی ہیں. لیکن حق بات کہنا چاہیے، اور کہنے میں اس بات پہ داد دیتا ہوں موجودہ حکومت کو کہ انہوں نے اس بات پہ بڑی کھل کے پیش رفت کی، اور ایک بہت اچھی کوشش ہے، ایک بہت اچھی کاوش ہے. اور آگے چلتے ہیں جی. میرے سامنے ہے یہ جہاں، یہ کراچی کا اخبار ہے، اور اس میں خبر لگی ہوئی ہے کہ پاکستان سیکورٹی اور دفاع کے شعبے میں مکمل تعاون جاری رکھے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے ملاقات کے دوران آذربائیجان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. آذربائیجان اور پاکستان کا دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا بھی عزم کیا گیا. یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے. آذربائیجان اسلامی ملک ہے، اور اس کے ساتھ ہماری بہت ساری قدریں مشترک ہیں، تو اس کے ساتھ مل کے سیکورٹی اور دفاعی شعبوں میں آگے بڑھنا ایک اچھی کاوش ثابت ہوگی، اور بہت زیادہ بہتر اس سے بہتری آنا ممکن ہے. آگے چلتے ہیں. یہ روزنامہ اضافہ میرے سامنے ہے، یہ ایک سرگودا کا اضافہ. 1,00,000 گھروں کی تعمیر کا ہدف پورا کریں گے، چھوٹے کسانوں کو بلا سود قرضے اور مشینری دیں گے، یہ مریم نواز نے کہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اقوام متحدہ کے وفد کی ملاقات. تعلیم، صحت، زراعت سمیت تمام مختلف شعبوں میں اشتراک کار مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. 1,00,000 گھروں کی تعمیر کا ہدف اگر کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت سارے یہاں پہ غربا ہیں، لیکن اگر اس میں پارٹی کو انوالو کیے بغیر اور بلا تخصیص تفریق کیے بغیر اگر وہ تقسیم ہوں گے تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی، اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا قدم ہوگا. اور پھر اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو مریم نواز شریف جو ہیں وہ اس بہت بڑی داد کی مستحق ہوں گی. آگے چلتے ہیں. میرے سامنے ہے روزنامہ اضافہ کراچی، اور اس کی خبر لگی ہے فرنٹ پہ. کراچی میں پہلی مرتبہ جھونپڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز. جھونپڑیوں میں کون رہائشی، کون رشتہ دار، کون مہمان، سب بتانا ہوگا. وہاں پہ اکثر وارداتوں کے ملوث کا انوالومنٹ ہونے کا بہت سارے معاملات چل رہے تھے، کہ بہت ساری وارداتوں میں جھگیوں والوں کی انوالومنٹ تھی، اور اس کے خاتمے کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہے. اور اس پہ اگر ورک کیا جائے تو یقیناً یہ ایک بہتری آ سکتی ہے، اور بہت زیادہ جرائم پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ میرے سامنے ہے روزنامہ اضافہ کراچی سے، اور اس میں احمد فرحاد کے حوالے سے خبر لگی ہوئی ہے کہ احمد فرحاد گرفتاری سے پہلے کہاں تھا، یہ ہائی کورٹ نے پوچھا ہے. احمد فرحاد 2 جون تک ریمانڈ پر. کشمیر کا اپنا آئین اور عدالتیں ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل: جب فرحاد آئے گا تو ہم پٹیشن نپٹا دیں گے. جسٹس کیانی: درخواست نپٹانے کی استدعا مسترد. بات یہ ہے کہ احمد فرحاد کو اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا. پنڈی اور اسلام آباد کے درمیانی علاقہ ہے، اس علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، اور 15 دن کے بعد ان کی گرفتاری اور ان کی گرفتاری ڈالی گئی کشمیر میں، جس پہ عدالت نے بڑا واضح موقف اختیار کیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ مطلب وہ جو اپنا شخصیات ہیں وہ پیش ہوں، جو مختلف ذمہ دار شخصیات ہیں، تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. تو جب وہ گرفتاری ڈال دی گئی تو اب عدالت نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ احمد فرحاد گرفتاری سے پہلے کہاں تھا، اور اس کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت پٹیشن نپٹائی جائے گی جب احمد فرحاد عدالت میں پیش ہوگا. یہ ایک اور خبر ہے جو ڈیلی اضافہ کی ہے. سپریم کورٹ میں فیصل واڈا کے خلاف توہین عدالت اور نیب ترامیم کیسز بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر فل کورٹ تشکیل. پیر کو سماعت ہوگی. اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں روزنامہ ایکسپریس. میرے سامنے ہے اور اس پہ سپر لیڈ لگی ہوئی ہے کہ بجٹ تخمینوں کے برعکس اگلے سال بھی مہنگائی برقرار، روپے اور زر مبادلہ ذخائر دباؤ کا شکار رہیں گے. مالیاتی استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت بر وقت IMF بیل آؤٹ پیکج لینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں.
APCC کی 1.22 ارب روپے کی بجٹ تجاویز پیش، ہر سہ ماہی 25% بجٹ جاری کرنے کی تجویز، ارکان پارلیمان کی سکیمیں ختم، حکومت ترقیاتی بجٹ آئین اور NFC سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشاں۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی کہ قیمتوں میں بڑی کمی پر وزیر خزانہ کا اختلاف، 15 روپے کی بجائے پٹرول صرف 4.74 روپے سستا، پٹرول کی نئی قیمت 268.36، ڈیزل 3.86 روپے کمی سے 270.22 روپے لیٹر، LPG کی نئی قیمت 234.59 فی کلو مقرر۔ وزیر اعظم کی پٹرول 15.40، ڈیزل 7.90 روپے لیٹر سستا کرنے کی ہدایت، وزیر خزانہ نے IMF مذاکرات متاثر ہونے کے خدشے پر قائل کیا۔ اچھا، ایک اور یہ ہے کہ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ وہ 15 روپے کی بجائے 15 روپے پٹرول کو سستا کریں، لیکن وزیر خزانہ نے اس پہ اختلاف کیا اور انہوں نے پٹرول صرف اور صرف 4.74 روپے سستا کیا، جس سے عوام کو تو اتنا بڑا ریلیف نہیں ملا، لیکن جو ایک مخصوص جماعت ہے اس جماعت کی طرف سے تو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ریلیف دے دیا گیا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ریلیف نہیں ہے۔ مریم، یہ ایک اور خبر ہے جو مریم نواز نے منڈیوں میں قربانی کی جانوروں کی فروخت پر فیس لگانے سے روک دیا، اور ڈپٹی کمشنر کی پروموشنز کارکردگی سے مشروط مقررہ مقام ہی پر منڈی مویشی لگانے کی اجازت، روٹی بریڈ کی مقررہ نرخ پر فروخت یقینی بنائی جائے، امید ہے ہر DC کام کرے گا۔ لاہور ہی نہیں پنجاب کے ہر شہر کی ترقی ترجیحات میں شامل، وزیر اعلیٰ ریزیڈنٹ ہیومینٹیز کوآرڈینیٹر اقوام متحدہ اور دیگر کی ملاقاتیں۔ مریم نواز نے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ قربانی کی جانوروں کی فروخت پر فیس لگانے کے جو لگائی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ بیچارے پہلے غریب جو ہیں وہ شکار ہوتے ہیں مصیبتوں کا، اور اس پر اگر وہ فیس لگا دی جائے تو اس پہ بیچاروں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے، اور وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مویشی منڈی سے جانور نہ خریدیں۔ تو اس لیے یہ ایک اچھا قدم ہے اور اسے قابل تحسین قدم ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی کہ اپنا یہ بھی اس کے ایکسپریس کے فرنٹ پر لگی ہوئی ہے خبر کہ CPNE انتخابات، ارشاد عارف صدر، اعجاز الحق سیکرٹری جنرل منتخب، انور ساجدی سینئر نیب صدر، حامد عابدی فنانس سیکرٹری، غلام نبی چانڈیو ڈپٹی سیکرٹری۔ حالات کو بدتر بنایا جا رہا ہے، اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر قانون قبول نہیں، نو منتخب صدر۔ اور وزیر اعظم اور دیگر کی CPNE کے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد۔ جمہوریت کے لیے CPNE نے فعال کردار ادا کیا، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ترجمان بلوچستان حکومت اور KUJ کی بھی مبارکباد۔ یہ کیونکہ ہر سال ان کے انتخابات باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور یہ اپنے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے جو یہ صفحے آخر پہ لگی ہوئی ہے ایکسپریس کے کہ پاکستان میں روزانہ، کیونکہ کل تمباکو نوشی کے حوالے سے دن تھا، اس کے خلاف دن منایا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے ایک بڑا پروگرام ہے، اس پروگرام میں ماہرین نے جو کہا ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ 1200 بچے سگریٹ شروع کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے تحفظ کے لیے روک تھام آگاہی کی کوششوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر رامنا نے کہا ہے۔ حکومت تمباکو پر 30% اضافی ٹیکس کا ارادہ رکھتی ہے، عالمی دن پر خطاب۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں روزانہ اگر 1200 بچے سگریٹ شروع کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس پہ واقعی سوالیہ نشان ہے ہم سب پہ اور سارے حکومتی اداروں پر جو تمباکو نوشی یا منشیات کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو حکومتی اقدامات پہ بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہمارے بچے ان سگریٹوں کا، ان منشیات کا، ان چیزوں کے عادی ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے اور اس سے بھرپور، یا جو قانون سازی ہو چکی ہے اس پر مکمل عمل درآمد کیا جا سکے۔ یہ ہے روزنامہ جنگ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اس پہ ہے جی کہ ڈپٹی کمشنرز کی ترقی کارکردگی سے مشروط، روٹی بریڈ اب مہنگی نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔
اچھی پرفارمنس پر ناروال، ننکانہ، حافظ آباد، مری کے ڈپٹی کمشنر کو شاباش۔ قربانی کے جانوروں کی فروخت پر فیس ختم۔ ہمارے اور مخالفین کے درمیان واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ مریم نواز سے اقوام متحدہ وفد کی ملاقات، فرانسیسی سفیر کی ملاقات، باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پرائز کنٹرول، تعلیم، صفائی کے شعبوں میں مؤثر مانیٹرنگ کی ہدایت۔ تمباکو کی تشہیر مزید محدود کریں گے، عالمی دن پر پیغام۔ اچھا، ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کو مخالف سمجھتے ہیں، جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ ہو یا ہم بہت بڑے دشمن سے برسر پیکار ہوں۔ جماعتیں انتخابات کے بعد اقتدار کا حصہ بنتی ہیں، تو اس میں مخالفین کے والا لفظ جو بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور مخالفین کا لفظ استعمال کرنا کسی جماعت کو زیب نہیں دیتا۔ اس حوالے سے ویسے ساری جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سارے جماعتیں محب وطن ہیں۔ مخالف تو ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ ملک دشمن ہے یا اس حکومت کی دشمن ہے یا اس عوام کی دشمن ہے، تو اس پہ لازمی طور پہ ساری جماعتوں کو مل کر ایک اچھا لائحہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور خبر ہے روزنامہ جنگ کے صفحے اول پر لگی ہوئی ہے کہ وفاق میں گریڈ 22 کے صرف 2 اور گریڈ 16 کے 22 ملازمین پی ایچ ڈیز، اور اس کے بعد حیرت انگیز طور پر گریڈ 17 اور اس سے بالائی گریڈ کے 481 افسران کی تعلیمی قابلیت صرف میٹرک، اور گریڈ 17 اور اس کے اوپر گریڈز کے پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ملازمین کی تعداد 188، اور وفاقی سیول سروس میں بیچلر ڈگری ہولڈرز کی کل تعداد 16,487 ہے۔ جی، یہ بڑی حیران کن بات ہے، کہ حیرت انگیز بھی ہے، اور میرے لیے بہت حیرت زدہ ہوں میں اس بات پہ کہ 17 اور اس سے بالائی گریڈ کے 481 افسران کی تعلیمی قابلیت صرف میٹرک ہے، اور ایک طرف چپڑاسی کی بھی تعلیمی قابلیت آج کل میٹرک اور ایف اے ہے، اور دوسری طرف اگر 17 گریڈ اور اس سے بالائی گریڈ کے 481 افسران کی تعلیمی قابلیت اگر صرف میٹرک ہوگی تو یہ عجیب صورتحال ہوگی، اور اس سے لوگوں میں خاص طور پہ نوجوان جو ڈبل ایم اے کر کے، ماسٹر کر کے، بی اے پی ایچ ڈی کر کے، ایم فل کر کے گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو روزگار نہیں مل رہا، ان کے ذہن میں بڑے عجیب و غریب سوالات ابھریں گے۔ تو اس پہ حکومت کو کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور ان کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو فوری طور پر ریٹائرمنٹ دے کے اس کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے ہے روزنامہ آج، اور آج کے صفحے اول پر ایک خبر ہے کہ جی ایس ٹی 19% تنخواہ داروں پر مزید ٹیکس۔ آئی ایم ایف نے بجٹ تجاویز کا مسودہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ 1500 ارب کے نئے ٹیکسز، 100 اشیاء پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ وفاق اور صوبوں کو ترقیاتی بجٹ 2709 ارب مختص کرنے پر اتفاق۔ بجٹ آئی ایم ایف شرائط کے مطابق بنے گا تاکہ صاف لیول معاہدہ ہو سکے۔ سم اضلاع کے لیے 57 ارب مختص۔ جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 3.6% رہے گا، کیونکہ اب ہم محتاج ہیں، ہماری حکومت محتاج ہے، ہمارا پورا سسٹم محتاج ہے، وہ ہے آئی ایم ایف کے شکنجے سے ہم نکل نہیں پا رہے، اور آئی ایم ایف جیسے کہے گا وہ ایسے ہی ہم کریں گے۔ ہم محتاج ہیں، وہ محتاج آدمی اور کیا نام ہے مفلوق الحال حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی کے آگے ساتھ نہیں اٹھا سکتی، اور ہم کسی کے آگے کیسے ساتھ اٹھائیں گے، کیونکہ ہم ان کے پابند ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں، ہم نے ان کو بہت کچھ دینا ہے ابھی، اور ہمیشہ اسی چکر میں ہم اور مزید قرضہ لیتے ہیں اور پچھلے قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، ہمارے یہ آج پشاور کی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے 4000 مستحق لڑکیوں کی اجتماعی شادی کرانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ جہیز فنڈ سے فی خاتون 2 لاکھ روپے گرانٹ دی جائے گی۔ خصوصی افراد کو الیکٹرک ویل چیئر فراہم کرنے کی ہدایت۔ زکوٰۃ کمیٹی کی مدت 5 سال کرنے اور اسے کنٹریبیوشن فنڈ کے قیام سے اتفاق۔ شروعات خود سے کروں گا، علی امین گنڈا پور۔ یہ اگر 4000 مستحق لڑکیوں کی اجتماعی شادی ہوتی ہے، یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کی عزت نفس کا دھیان رکھنا سب سے اہم ہے، تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور یہ شادیاں بھی ہو جائیں۔ اور پھر ہونا یہ چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ روزگار کا آتا ہے۔
اگر وہ روزگار آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں تو یہ شادیوں کا بھی سلسلہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. تاکہ حکومت کی طرف سے اگر روزگار کا ایک روزگار فنڈ مہیا کیا جائے تو وہ ایک بہت اچھا قدم ہے. اور اگر اس پہ فیصلہ کوئی حکومت کر سکتی ہے تو بہت بہتری آئے گی نوجوانوں کے لیے اور ان غربا کے لیے, ان بچیوں کے لیے جن کے سروں میں چاندی اتر چکی ہے اور وہ منتظر ہیں اپنی شادی کی. اور ایک اور خبر ہے, یہ آخری خبر, کہ وزیر اعظم کا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ PWD بند کرنے کا فیصلہ. ان محکمے کو ختم کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے کہ یہ PWD محکمہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ وزیر اعظم نے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس سے اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری آ رہی ہو, یا اس سے بہت سارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو روزگار پہ لوگ موجود ہیں وہ بے روزگاری کی سمت جائیں گے اور ایک اور نیا بحران سر اٹھائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.